بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرمانبردار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا، اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوا لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، انہی کو یاد کرتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ادھورے پن کی اذیت بجا سہی، لیکن میں آئینے میں مکمل دکھائی دیتی ہوں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے وقت نکالیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر اچھی اور معیاری پروگرام دکھائیں، کیونکہ بچے کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جس سانچے میں ڈالیں گے یہ اسی میں ڈلتے ہیں۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے بابا کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ سے کرتا ہے۔ آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ احمقوں کو ان زنجیروں سے آزاد کروانا بہت مشکل ہے جن کا وہ خود احترام کرتے ہیں۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کڑواہٹ ان زبانوں میں ہوتی ہے جن کا قسمت آپ کو محتاج کر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر تو دیکھو، یہ دوستیاں، یہ پیار اور میٹھی باتیں سب دھوکہ۔ زندگی کے نام پہ برباد کر دیا، باندھ کے پر میرے آزاد کر دیا۔ تنقید کے لیے دو چٹان کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو، اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کے سبب اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے، باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی،
بھول گئے تمام عادت احترام کی اقبال، وضو غسل کے فرائض جسے پتہ نہیں، غلطیاں وہ بھی نکالنے لگے امام کی۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ سارے قرض لٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان کے جو ہمارے والدین کے ہم پر ہیں۔ یہ دیکھو یہ پڑا ہے حسن، جوانی، ڈگریاں، تکبر، انا، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، حسد، بغض، ترقی، عہدے، بنگلہ، گاڑی، اکڑ، دولت، شہرت، حاصل اور لا حاصل محبتیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا جب چلو تو دھیان سے چلا کرو۔ بیٹے نے جواب دیا، پیارے ابا جان آپ بھی دھیان سے چلیں کیونکہ میں آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ جب لڑکی روٹی پکاتی ہے تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گول نہیں، جلی ہوئی ہے، کڑک ہو گئی ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے جو اس کی ہمت باندھتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بیک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ ایک سچا دوست زندگی کے ہر رشتے کی کمی پوری کر دیتا ہے، اسے کبھی بھی ٹوٹنے نہ دے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ باپ نہ ہو تو گھر کے اصول اور طور طریقے بکھر سے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا کہ عمر ہوئی، ہم نے منزل بھی نہیں پائی اور رستہ بھی نہیں بدلا۔